یہ کتاب میں پہلی کتاب سے پہلے لکھنا چاہتا تھا. اس کہانی کا جو مرکزی خیال ہے وہ ذہن میں شاید 10-12 سال سے رہا، لیکن یہ کہانی جو ہے The Book of Cold Leaves، اس کا جو مرکزی خیال ہے پیپر میشی آرٹسٹ جو ملیٹنٹ بن جاتا ہے، پاکستان چلا جاتا ہے ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے، اور جو لڑکی ہے جو شاعری پسند کرتی ہے، کتابیں پڑھتی ہیں، اور وہ سنی ہے اور یہ لڑکا شیعہ ہے، وہ کیسے ملتے ہیں. وہ خیال شرائن سے ہی آیا کہ وہ شرائن کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شرائن ان کی زندگی کا بھی ایک مرکزی حصہ ہے، تو وہ ادھر ہی ملتے ہیں اور اس شرائن کی وجہ سے ہی ملتے ہیں. جی، دونوں کتابوں میں کشمیر ظاہر پس منظر ہے. ایک مصنف کی حیثیت سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جو تنازع ہے، وہ آپ کے کریٹو پروسیس پر یا تخلیقی عمل پر کس قدر اثر انداز ہے؟ آپ لکھاری ہیں، آپ سیاستدان نہیں ہیں، تو آپ لکھنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ اگر کتاب لکھیں گے، افسانہ لکھیں گے، ناول لکھیں گے، وہ سیاسی پس منظر کے ساتھ ساتھ سیاسی پس منظر کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہو، یہ آپ کے ذہن پہ ہوتا ہے. یہ کئی ساری چیزیں دانستہ نہیں ہوتی، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں ان تمام اثرات کے تحت. آپ نے لکھنے کی بات کی، ہم نے کریٹو پروسیس کی بات کی، لیکن جو پریکٹیکل اس کا ایک پہلو ہے، آپ لکھتے کب ہیں؟ مجھے عرصہ لگا اس بات کو سمجھنے میں کہ دراصل میرے پاس پورا دن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس آپ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ آپ گھر میں ہوتے ہیں، آپ کہیں کام نہیں کرتے، آپ کسی دفتر میں نہیں جاتے، تو ظاہر سی بات ہے آپ ہی خیال کریں گے. تو بس ایسے ہی آپ بس چلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. میں سست آدمی ہوں، تو کبھی جب وقت مل گیا لکھ لیا، دن میں لکھ لیا، رات کو گھنٹہ مل گیا لکھ لیا، کبھی آپ کسی جگہ پہ کیفے گئے کافی پینے تو وہاں پہ لکھ دیا. آپ کی یہ جو نئی کتاب ہے ایک محبت کی کہانی ہے، یہ فیض اور روحی کی اتنی ہی کہانی ہے جتنی سری نگر اور کشمیر کی ہے. ایک تنازع کے پس منظر میں کتاب لکھنا، اور ایک ایسا تنازع جو ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا، کتنا آسان یا مشکل؟ کشمیر میری سینسیبلٹی کا حصہ ہے، اسی طرح سے جس طرح سے باقی جو لکھاری ہیں چھوٹے بڑے، جہاں وہ پلے بڑھے، جہاں پہ انہوں نے وقت گزارا، وہ جگہ ان کے ادب میں، ان کے کام میں، ان کی کہانیوں میں، ان کے مضامین میں بھی کہیں نہ کہیں سے تو ضرور آ جاتی ہے.